السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 42 سال مجھے اس شعبے میں ہو گئے ہیں، کیمیکلز کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ تو جتنے تجربات اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، زرعی ماہرین، سنی سنائی باتیں، کتابی باتیں، دفتر میں بیٹھ کے فیلڈ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہونا عبادت ہے، کیونکہ جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو پھر اصلیت فصلوں کی، زمین کی، موسم کی، کیڑوں کی اور خاص کر کیمیکلز کی آپ پہ آشکار ہوگی، اور پھر ہی آپ صحیح سفارشات دے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، کپاس بہت بڑی فصل ہے، روپیلی ریشم، سلور فائبر، اور اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب جب چھوٹے چھوٹے سے بابا کہتے تھے، بتایا کرتے ہو کاٹن آنا شروع ہو گیا منڈی میں، اب بزنس چل پڑے لوگوں کی۔ تو غریب سے لے کے بڑے سے بڑا زمیندار سب کاٹن پہ انحصار کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کاٹن نے زمیندار کو گڈے سے اتار کے، کھوتی ریڑھ سے اتار کے پاجیرو اور لینڈ کروزر پہ چڑھا دیا۔ پھر ڈاؤن فال آیا، کپاس پہ لیف کرل وائرس آ گیا، زمیندار پھر پاجیرو لینڈ کروزر بیچنے پہ مجبور ہو کے پھر پیدل ہو گیا۔ اب ویرائٹیز بدل کے آ رہی ہیں۔ اصل میں کاٹن جو ہے یہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر پلانٹ، ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر پلانٹ، لیکن اس ڈرائینس اور ہاٹ کو مقابلہ کرنے کے لیے جو غذائی اجزاء کاٹن کو چاہیے وہ کیمیاوی کھادوں، خاص کر ڈی اے پی اور یوریا کے مسلسل اور بے تحاشا استعمال کی وجہ سے، اور وہ باقی کیمیکل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے زمین جو ہڈن ہنگر پہ چلی گئی ہے۔ جب تک وہ کیمیکل جو زمین میں شدید کم ہو گئے ہیں، ہڈن ہنگر پہ چلے گئے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے تو ہمیں ہمارا پودا ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہماری جو پیداوار کا وہ معیار ہمیں نہیں مل سکے گا۔ تو ایک تو ہم نے زمین تیار کی، ٹریکٹر کے مسلسل استعمال سے زمین لتاڑی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پگڈنڈی ہو فصلوں کے درمیان سے، وہاں کوئی پودا اگتا ہی نہیں، اگر اگتا ہے تو وہ کوئی پیداوار نہیں دیتا۔ ایک عام آدمی جس کا وزن 60-70 کلو 80 کلو شاید کوئی ہوتے ہیں دیہات میں، تو اس کے بار بار پاؤں آنے سے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ پودا گروتھ نہیں لے سکتا، اگ ہی نہیں سکتا۔ تو اسی زمین میں ٹریکٹر 70 من 80 من کا وزن جو لے کے چلتا ہے، تو اس لیول سے نیچے جہاں تک ہمارا ہل چلتا ہے اس سے نیچے زمین لتاڑی گئی ہے۔ اس کو لتاڑ کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ ڈیپ روٹڈ لمبی جڑ والی فصل ہے۔ ہم نے اس کے لیے بڑا آسان طریقہ اڈاپٹ کیا ہے۔ زمین جیسے زمیندار تیار کرتے کر لے، کر کے وٹوں پہ کاش کرنی ہے یا ڈرل کرنی، دونوں صورتوں میں ڈرل کر کے جیسے ہی فصل کی کور توڑنی ہے ڈرل کی شکل میں اور وٹوں کی شکل میں، بیڈز کی شکل میں، تو ہم نے 2 انچ کے پودے میں بھی کاٹن ریجر چلایا ہے، کاٹن ریجر، لیکن اس میں ماڈیفیکیشن یہ کی ہے کہ کاٹن ریجر میں اگلی رو میں 6 پھالے اور پچھلی میں 3 ہوتے ہیں۔ پچھلا پھالا 2 سیاڑوں کے درمیان میں، 2 روز کے درمیان میں، بیڈ کے بالکل سینٹر میں چلے گا، لیکن اگلے 2 پھالے جو ہے پودے کے قریب سے گزریں گے، اور پودے نے جو دونوں اطراف میں جڑیں پھیلائی ہیں، بائی لیٹرل روٹس، وہ کاٹ دیں گے۔
नज़रिया ये था कि वो पौधे के करीब से हल चलाएंगे तो पौधे की जड़ों में जड़ी बूटी उगेगी, वो उखड़ जाएगी, जड़ी बूटी उखड़े ना उखड़े, लेकिन पौधे की 2/3 जड़ें कटती हैं, 2/3, 1/3 बाकी रह जाती हैं, और ऊपर से वो जड़ गहराई में नहीं जा सकती, तो वो पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, कॉटन रीजर के अगले 6 फालों में से 3 उतार दिया, 3 रह दिया, और पिछले फाली की सीध में अगला फाला भी लगा दिया और ट्रैक्टर को दौड़ाया और हल को भी पूरा लगाया। ये नहीं कि ट्रैक्टर दौड़ाना था, खाली हल लगाए, हल पूरा लगाना है, फिर जितना आपका ट्रैक्टर दौड़ सकता है दौड़ाए। तो वो ज़मीन में दरारें डाल देता है, क्रैक्स डाल देता है, और वो जो प्लो पैन, हल चलने से जो हार्ड पैन बना हुआ है, जो सख्त है, वो भी टूटेगी, और ज़मीन में दरारें बढ़ने से जड़ों फैलाने के लिए, बायलैटरल रूट्स के लिए भी पौधे को जगह मिलेगी। और जब हम आपाशी देंगे तो ज़्यादा पानी ज़मीन की गहराई तक जाएगा और जज्ब होकर ज़मीन उसको महफूज कर लेगी। यहाँ तक कि जो BT 121 रुक जाती थी, फिर चलती नहीं थी, हमने सिर्फ ये रिजर मॉडिफाई करके चलाया तो वो चल पड़ी। कोर हालत में जैसे ही पौधा पानी मांगना शुरू करे ड्रिल हालत में, तो ये हल चला दो, शाम को चलाना, ताकि सुबह तक पौधा अपने आप को एडजस्ट कर ले। 8-10 दिन 15 दिन तक फिर निकल सकते हैं, 20 दिन भी निकले, मौसम और ज़मीन के मुताबिक से। जिस दिन फिर पानी मांगना शुरू करे, फिर यही मॉडिफाइड रिजर्स में चलाने से पौधा जल्दी फ्रूटिंग ले लेगा, फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, इंटरनोड डिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर आप बेड पे चलाओगे, बेड के ऊपर चलाना, खाली में नहीं चलाना। अगर खाली में भी चलाओगे तो बेड के अंदर पानी बहुत थोड़ा जाएगा, जबकि पौधे की सारी जड़ें बेड के अंदर की तरफ फैली होती हैं। खाली वाली साइड पर मिट्टी बहुत थोड़ी होती है और जड़ बहुत छोटी और थोड़ी भी होती, तादाद भी थोड़ी होती है। तो ये 2 इंच भी हो बेड का पौधा, और आपका ये ड्रिल वाला, उसमें भी ये हाल चल सकता है, और चलाया है हमने, उसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। इस वीडियो के साथ वो वीडियोस भी अटैच कर देंगे इंशाल्लाह। तो जब पानी आपने देना है तो बेड के ऊपर जब आपने बीज लगाना है, उस बीज के लिए जो पानी आप पाशी देंगे, उसी में ये केमिकल फास्फोरिक एसिड, कॉपर, जिंक, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और यूरिया 2 बोरी कम अज कम एकड़, ये 2 बोरी यूरिया पौधे को भागने नहीं देगा, पौधे को जलने नहीं देगा, क्योंकि बाकी केमिकल पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। तो पौधे का रेट ऑफ ग्रोथ भी मुनासिब होगा, फ्लावरिंग भी मैक्सिमम होगी, और फूल सूखने से बच जाएगा। इसको बोरान बचाएगा फूल सूखने से, फूल गिरने से, डोडी गिरने से बचाएगा जिंक सल्फेट। डोडियाँ अभी फूल बनने से पहले एक तरह से फट जाती हैं, हम उसको अबार्शन कहते हैं। महकमा ज़राअत वाले ज़मींदार बेचारों को मिसलीड करते हैं कि देखो जी सुंडी डंग मार गई, हालांकि सुंडी तो चबा के खाने वाला किया, उसका डंग तो होता ही नहीं है। मेरे पास इल्म नहीं है तो मुझे उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे काम इंशाल्लाह पौधा दरमियान में कहीं नहीं रुकेगा। इसी तरह जब जो आपने ड्रिल करनी है उसकी रौनी में ये सारा देखिए बेहतरीन रिजल्ट, रौनी में ये केमिकल देने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आए। तो इसी तरह जैसे ही पौधे पे डोडियाँ लगना शुरू हों तो फिर ये एक ड्रम बना के 4 एकड़ों में फ्लड करते हैं। जैसे ही फूल बन के टिंडे बनने शुरू हो गए हैं तो फिर एक ड्रम इसी तरह बना के 3 स्टेजेस पे, डोडियाँ शुरू होने पे, पहला बीज लगाने पे, दूसरा डोडियाँ शुरू, तीसरे टिंडे बनने शुरू, फिर एक ड्रम इस तरह 4 एकड़ों में आप दे दें तो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है 7-8 फुट हाइट भी ले सकती है, लेकिन फ्रूट के साथ, फल के साथ, और तना भी इतना मोटा होगा कि वो गिरेगी नहीं, लेटेगी नहीं, और उस पे इंसेक्ट कम से कम आएगा। इंसेक्ट जब बाहर से आता है सबसे पहले वो पौधे को टेस्ट करते, क्या अगर मैं यहाँ अंडा दूँ, एगलिंग करूँ
تو میرے بچے کو غذا ملے گی، پوری ملے گی، اس کو چھپنے کی جگہ ملے گی، پریڈیٹر جو اس کا دشمن پروانے یا کیڑے کیا وہ اس کو کھا تو نہیں جائیں گے۔ اگر پودے کے جسم میں امیونٹی پوری ہو تو وہ وہاں ایگلنگ ہی نہیں کرتا، آگے سے چور ہو جاتا، کسی اور فصل پہ چلے جاتا، یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں انڈے دینے، نہیں دیتے۔ بعض اوقات کیڑا غلطی بھی کھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ 2006 کی بات ہے، ویاڑی کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں ہم نے یہ BT-101 کی روکی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا یہ نہیں چلتی، ہم نے اس کو یہ کیمیکل دیے اور وہ چل پڑی، پھر وہ پھول آیا میکسیمم، ہلکی سی بارش ہوئی تو لشکری سنڈی کا شدید حملہ ہو گیا۔ وہ کسان جو ہے نا وہ مطمئن تھے ہم سے آئے ملے کہ ہم کیا کریں انسیکٹیسائڈ، لیکن ہم نے تو کوئی انسیکٹیسائڈ نہیں یوز کرنا، وہ سنڈی آ گئی وہ تو کھا جائے گی، میں نے وہ کھا ہی نہیں سکتی، آپ کیسے کہتے میں چلو دکھاؤں۔ ہم فیلڈ میں گئے، 100 پتا توڑا جس پہ سنڈی انڈے سے ہے چونکہ گھوم رہی تھی لیکن پتا کھا نہیں رہی، اس نے پتا کھانا ہی شروع نہیں کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی اس سنڈی نے پتے کو نہیں کھا، اگر کھانا شروع ہو گئی، میں کہا نہیں، کھانا شروع ہوتی تو پھر اس نے اب تک ٹھوک لینا تھا آپ کی فصل کو۔ ابھی آپ ایسا کریں، شام کو پھر وزٹ کر لیتے ہیں۔ شام کو دوبارہ وزٹ کیا تو وہ آدھی پیلی اور آدھی سبز، بنیادی طور پہ جو لشکری سنڈی عامی میں اس کو گرین ہونا چاہیے اگر صحت مند ہے تو، وہ بھوکی تھی، کھا نہیں رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ پودے میں جو کیمیکل ہم نے پودے کو دیے ہیں وہ موجود ہے تو وہ اس کی موت کا ذریعہ ہوں گے، اس لیے وہ بھوکی تھی اور آدھی پیلی اور آدھی سبز۔ میں نے کہا بھائی کل صبح تک یہ ساری پیلی ہو جائے گی۔ ان کو پہلے دیکھا نہیں تو یقین ہی نہیں، پھر صبح آ گئے، پھر گیا میں دیکھا تو وہ ساری پیلی ہو چکی تھی ساری کی ساری، پتا نہیں کھایا تھا ابھی تک۔ میں نے کہا شام تک یہ مر جائے گی، شی ول بی ڈیڈ۔ واقعی میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ شام کو جب ہم دوبارہ چیک کیا تو وہ ساری مر چکی تھی اور وہ تو ایک جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، ہوئے 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 وہ سنڈی بغیر سپرے کے مر گئی۔ وہ شام تک اگلے دن خبریں جو ہے سیکٹری زراعت پنجاب تک چلی گئی، حکم ملا کہ اس بندے کو دفن کرو، اگر سنڈیاں سے مری ہم کہاں سے کھائیں گے۔ تو میرے سٹور پہ ریڈ ہوا، ان کو مائکرو ویو میں ہیٹ کیا، کیمیکلز کو جو سیمپل بھرے تھے ان کو لیب میں بھیجا، تو لیب میں وہ مسفٹ نام سے مجھے فون آیا لیب سے ملتان سے کہ یہ ہمارا پرابلم ہے، تو ہم کیا کریں، کون سے کیمیکل ہے، نیلا تو ہوتا ہے، اس میں 5 مالیکول پانی کا اور 1 مالیکول کاپر سلفیٹ کا ہوتا ہے، ان کو ہیٹ کرو، 4 اڑ جاتے ہیں، 1 رہتا ہے، پہلے ہوتا ہے 25%، تو 4 مالیکول اڑنے سے وہ ہو جاتا ہے 35%۔ اب اس کو ریجیکٹ کروں گا، اسٹینڈرڈ تو 25 ہے، وہ اویلیبل جو 35 ہوگا، اس کو کون ریجیکٹ کرے۔ زنک سلفیٹ تھی 21%، ہیپٹا ہائیڈریٹ، 4 مالیکول پانی کے، 3 اڑ گئے، 1 رہ گیا، وہ 36% چلی گئی۔ لیکن بھائی تو کیمسٹری کتنے پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں کیوں ہیٹ کیتا نا تسی، وہ جو پیسٹیسائڈ تو کرتے ہیں وہ تو میں نے کہا وہ سنتھیٹک ہے، اس نے ہائی ٹیمپریچر پہ اس کی ڈیفارمیلیشن ہونی اس کی نہیں ہونی۔ تو مجبوراً مجھے فٹنس رپورٹ مل گئی سارے کیمیکلز کی، اس کے باوجود میرے خلاف فرٹیلائزر ایکٹ کا پرچہ ہوا اور 6.5 سال میں نے فیس کیا۔ اب میں جیت گیا ہوں اور کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، 7 سال سزا ہے۔ اب آتے ہیں سانو چھڈ دیو، میں نہ ہوئے نہ، میں تڑا ترلا کیتا، میں کہا نہیں میں کیوں کروں، میں تو نہیں چھڈتا تم، بھگتو ہم سارے ایسے ہی آگے ذکر میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اینی ہاؤ پودے پہ کاٹن پہ ایک بیماری آ رہی ہے، فوزیریم ویلٹ۔ پرانے پتے پہلے پیلے ہوں گے، بلکہ پہلے پتوں کی قدرتی چمک ختم ہوگی، تمام پودے کے پتوں سے قدرتی چمک ماند پڑ جائے گی اور پودا بے رونق سا لگے گا۔ پھر پرانے پتے جب پیلے ہوں گے پھر وہ جامنی ہو جائیں گے اور آخر پہ وہ جل جائیں گے، گر جائیں گے، پھول گر جائے گا، ڈوٹیاں گر جائیں گی اور چھوٹے ٹنڈے بھی گر جائیں گے۔ جو ٹنڈے ان میچور ہیں وہ پہلے وقت سے پہلے کھل جائیں گے اور وہ سوس بہت کرے گی، چونکہ بنولا میچور نہیں ہے، بنولے سے پانی اڑے گا اور جو روئی ہے وہ بھی پیلی ہو جائے گی۔ اور اس کا علاج ہم نے
انہی کیمیکل سے کر لیے، کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ اور میگنیشیم ڈال دیں، یہ جیسے میں نے 3 سٹیجز بتائی ہیں، تو وہ بالکل بھی نہیں آئے گی، قطعاً نہیں آئے گی۔ جیسے ہماری کپاس فیبرری تک اسی طرح ٹنوں سے لدی ہوتی تھی اور پھر ہم کاٹن کاٹ کے دوبارہ کاٹن کاش کر دیتے تھے، وہی دور پھر آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کری ہے، اس کے اوپر چلتے جائیں۔ اگر پرابلم ہو میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں آپ کو پراپر فیلڈ سروس بھی دے سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی جو کپاس ہے پھر سے آپ کے لیے پاجیرو اور لینڈ کروزر کا بندوبست کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔